الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أسد الله كل غالب ومطلوب كل طالب، قرارا غير فرار، صاحب ذو الفقار، قسيم الجنة والنار، وفاته خيبر خندق بدر حنين، علي بن ابی طالب سلوات۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم بانی مجلس کی اس مجلس کو قبول فرمائے، آپ تمام تریزہ زہرہ کی علی ولا میں حاضری کو مالک قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ شہزادی کے گھر سے عرش تک 3 روز تک جو روٹیاں گئی ہے، ان روٹیوں کا صدقہ جو جوان بے روزگار ہے مالک انہیں روزگار سے لگا دے، جن کی روزگار میں برکت نہیں ہے برکت عطا فرما، بالخصوص پردیس میں جا کے جو جوان پھنسے ہوئے ہیں ان کو مالک وہاں پہ دست غیب سے مدد فرما، بہترین روزگار ہماری تمام مومن و مومنات کی اولاد کو نصیب فرما، جو کاروبار کر رہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ کاروبار میں برکت عطا فرما، اے میرے پروردگارہ دستخوان سیدہ سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، اہل بیت اطہار جتنے بلند ہیں سب مل کے اپنی بلند سلوات پڑھیں۔ عزیزم آپ تمام سے معلوم ہے ذریع کے پاس کوئی نہ رہے نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورہ انسان سورہ دہر، جس میں خداوند کریم اہل بیت کی شان، اہل بیت کی مدح، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی سخاوت، اہل بیت کے گھرانے کی نیت جب وہ خیرات کرتے ہیں، جب وہ سائل کو دیتے ہیں، اہل بیت کا قصیدہ اور اہل بیت کے ہاتھوں سے شرابن طہورا پلانے کا وعدہ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزم اہل بیت کے اطہار کے آستانے پر، کیونکہ آج تیسرے روزہ مجالس میں، آج تیسری مجالس ہے، آخری مجالس ہے، آخری مجلس سے روزہ مجالس میں ذریع بھی اٹھے گی، موقع ملا وہ بہت خوش قسمت والے ہیں، آنے والے بھی خوش قسمت ہے، کیونکہ امام زمانہ نے ہم سب کو بلایا ہے تو ہم آئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے تم بھی عبادت کرتے ہو لیکن تمہاری عبادتیں اغراض و مقاصد کی طرف ہوتی ہے، ان کی عبادتیں یہ ہوتی ہے کہ جب یہ حالت عبادت میں ہوتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا، ایسے لگ رہا ہے کہ روح نکل گئی۔ یہ سورہ بہت خوبصورت، اور یہ سورہ لائف کے اندر ہمارے ملا کے لگتا ہے، اس کا تھوڑا سا گوشے گزار کروں۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ تم اگر احسان کرتے ہو، انسان کی یہ عادت ہوتی ہے، اگر انسان کسی پہ احسان کرتا ہے تو جیسے ہی موقع آئے احسان جتلانے لگتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار نے جب روٹیاں دی، کس حالت میں دی روٹیاں؟ ہم بھی دیتے ہیں، پورا کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے فریج میں رکھا ہوا، یا کھانے کے بعد جو بچتا ہے وہ بانٹتے ہیں، لیکن اہل بیت وہ بانٹتے ہیں جو حالت روزہ میں ہے اور سوائے ایک روٹی کی دوسری روٹی نہ ہو، اس حالت میں وہ دیتے ہیں۔ اس لیے تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ ان کی جو عطائیں ہیں یہ بہت عظیم، کیونکہ یہ اپنا دیتے ہیں، اپنا حصہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو پسند ہے دو، انہیں جو پسند ہے وہ دے رہے ہیں، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک یہ روٹیاں گئی ہے، 3 دن پنجتن پاک اور ساتھ میں ہے فضا۔ اگر خدا ہمیں یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم بی بی فضا کے نقش قدم کو پالے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سیدہ کی کنیز بنایا، لیکن ہماری اوقات ایسی نہیں کہ ہم اس پاک بی بی کی کنیز بھی کہلائے، اس بی بی کی کنیز سے اگر کمپیئر کریں تو ہم خاک ہیں۔ جو حقیقی کنیز زہرا ہے وہ اقتدار کو ٹھوکر مار رہی ہے، وہ شاہی کو ٹھکرا رہی ہے، جس کے نوکروں کو چھوڑ رہی ہے اور آ کے نوکری کر رہی ہے، شاہی کو چھوڑ رہی ہے اور آ کے اس گھر کے برتن دھو رہی ہے۔ بی بی ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے صبح قیامت تک فضا کہ دیکھو ان کی محبت چاہتے ہو تو دنیا کو ٹھوکر میں رکھو، اپنے نالین اتار کے تخت شاہی پہ رکھ کر اس گھر میں آ کے قیامت تک آنے والوں کو، اور یہ بتاتی ہے کہ اس گھر کی کنیز بننے کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، قرآن سے مانوسیت۔
कुरान की तिलावतों को समझना। 20 बरस तक कनीजी का वो मर्तबा मिला। अगर तख्त पे रह जाती हबश की मलिका बनकर तो एक आयत भी ना होती, एक आयत में भी जिक्र ना होता। सूरह दहर में फिजा, रोटियां फिजा के हाथ से गई और कुरान को इस कदर समझा। अहले कुरान के साथ रासिखून फिल इल्म के घर में रहकर, बाए बिस्मिल्लाह के घर में रहकर, वारिस कुरान के घर में रहकर, मादर रिसालत के घर में रहकर, जहां मलाइका आते हो, जहां वही उतरती हो, जहां जिब्राइल आता हो, जहां रसूल आते हैं, जहां मलाइका नौकरी देने के लिए बेचैन है, उस घर में आई। आने के बाद इल्म का असर ऐसा हुआ, 20 बरस तक बोली तो कुरान की आयतों से बात की। जब कोई कुछ कहता तो बीबी अपना जवाब नहीं देती, अल्लाह का जवाब देती कुरान से। अगर आज हम एक ऐसा, क्योंकि जुम्मा भी है तो मैं मौला इमाम ज़माना के लिए भी कहूँगी, आज हम अगर देखें तो फिर पहले वाले दौर में हम हैं। हमने इस्लाम को तोड़ मोड़ दिया है, हमने इस्लाम को अपनी तरह से जिगजैग कर दिया है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हमारे पास ऐसा खूबसूरत इस्लाम है। देखिए, कनीज़ाने ज़हरा बनना आसान नहीं, हम कनीज़ाने फिज़ा बन जाएंगे, ये हमारे लिए काफी है। और उस कनीज़ाने फिज़ा बनने के लिए सबसे पहले क्या है? अपने नफ्स पे काबू। कौन छोड़ेगा शाही महल, कौन छोड़ेगा तख्त शाही? फिजा ये बता रही है, इनके घर की कनीजी अफजल है, दुनिया की हुकूमत बदतर है। इनके घर की कनीजी आला है, तख्तो ताज पे हुकूमत अदना है। इनके घर के बर्तन धोना आसान है, तख्त शाही पे बैठ कर रूलिंग करने की बजाय। बीबी ये बताना चाहती है कि अगर ये मिल गए, अगर वाकई सोचिए और कीजिएगा, हम भी कई बार दुनिया की खातिर बहुत सारे काम कर लेते हैं, दुनिया की खातिर, जॉब की खातिर, पैसों की खातिर, लोगों को खुश करने की खातिर, हर वो काम करें जिससे इमाम ज़माना और खुदा राज़ी होता हो। हर उस काम को ठोकर मारे जिससे मेरा नफ्स राज़ी होता हो या दुनिया वाले राज़ी होते हैं। हम अक्सर चीज़ों में, इस्लाम हमारे पास बहुत कम है। इस्लाम ना हमारी जिंदगियों में है, ना हमारे बदन में, ना हमारे ख्यालों में है, ना हमारी शादी में है, ना हमारे बच्चों की तरबियत में। बच्चों की तरबियत की बारी कहाँ, कल से फरमाइश कर रहे हैं तो 2 जुमले कह दो। बच्चों की तरबियत, हर एक माँ जिनके गोदी में छोटे छोटे बच्चे हैं, बताए मुझे हर माँ के दिल में क्या है? मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़े, फ्लुएंसी से इंग्लिश बोले, बड़ी तनख्वाह मिले, खूब पोजीशन आए। क्यों? ताकि मैं बड़े बड़े घर बनाऊं, इंटीरियर डिजाइन से सजाऊं, लग्जरी कार में मैं फिरूं, खूब सोना पेट के मटकों में और बड़े बड़े मोबाइल फोन चमकाऊं। यही है ना? अच्छा पढ़ने से क्या होगा? मुझसे तनख्वाह मिलेगी और क्या होगा? मैं आगे बढ़ जाऊं, सब पीछे रह जाए। हर एक दुनिया की तालीम की रेस भी ऐसी है, दुनिया की कमाई की रेस भी ऐसी है कि सब पीछे, मैं आगे, सब पीछे। एक ही ऐसा मकतब है, एक ही ऐसा सिलेबस है जिसमें हर कोई आगे बढ़ सकता है। जितनी कुछ वहाँ हर एक के लिए ऑप्शन है। दुनिया में हर एक मैनेजर होता है, ऑफिस में 2 नहीं हो सकते। एक प्रिंसिपल हो सकती है और दूसरा होगा तो वाइस प्रिंसिपल। लेकिन दीन की तालीम में हम सब एक साथ दौड़ लगा सकते हैं। कंपटीशन लगाना है ना तो कुरान की तिलावत में लगाएं, इश्क इमाम ज़माना में लगाएं, मौला का खुम्स देने में लगाएं, इबादतों को बढ़ाने में लगाएं, रोज़ा। देखिए, इसमें हम सब मिल के करेंगे, अपनी अपनी नियत के मुताबिक हमें अजर मिलेगा। सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाला। और इस्लाम ने हमें कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ा। इस्लाम बताता है कि आपकी जो नीयत है वही अल्लाह देगा। अगर बच्चों को दीनदार बनाने की नीयत होगी तो दीनदार बनेंगे। हम आखिरत की हमेशा रहने वाली दुनिया की तालीम बहुत कम देते हैं, लेकिन दुनिया की तालीम की हमसे जो अभी तक गलती हो गई, न्यू जनरेशन वो गलती ना करे। दुनिया की तालीम को पीछे रखे, दीन की तालीम को आगे रखे, अखलाकियात पे तवज्जो दे, अच्छी आदतें सिखाए बचपने से अच्छी। देखिए, एक जुमला कहते हुए आगे बढ़ जाऊं क्योंकि ये टॉपिक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह यूट्यूब पे या कभी हमारे जो दर्स होते हैं, हर सैटरडे, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे में मेहदी मौला का दर्स होता है। मारिफत इमाम ज़माने के 22 सेशन हो गए हैं। इंशाल्लाह अब सेकंड सैटरडे को अब्बास रजवी डॉक्टर के अपोजिट अब्बास रेसिडेंसी फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड सैटरडे के दिन 5:30 बजे इंशाल्लाह फिर हमारा 23वां यूसुफ ज़हरा सेशन होगा। जो आना चाहते हैं आए। ये इस्लाम ये बताता है कि बच्चों को जो आदतें डाली, आज एक आदत छुड़ाने के लिए सब परेशान है। वो कौन सी आदत है? कौन सी आदत है बच्चों को? कौन सी आदत है बच्चों को? ये आदत बच्चों को कहाँ से आई?
ہمارے سے آئی. یہ عادت بچوں کو کہاں, سنیے غور سے سنیے گا, جنہوں نے ٹاپک دیا تھا کہ تربیت اولاد پہ پڑے, یہ عادت کہاں سے آئی بچوں کو؟ بچے ماں کی شکم میں ہے, ماں موبائل فون میں لگی ہوئی ہے, ماں غیبتوں میں لگی ہوئی ہے, ماں ویڈیو کالنگ پہ لگی ہوئی ہے. وہ پیریڈ جب بچے کی بنیاد شکم میں بن رہی ہو, اس وقت وہ 9 مہینے پلیدگیوں سے اگر دور رہے, اس کے بعد بچہ اسکول جانے تک آسان نہیں ہے. عورت کا مرتبہ اسی لیے بلند نہیں, عورت امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی ہماری آغوش میں ہی ہے. ہم نے تربیت دنیا کے لیے کی, اس لیے امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. ہم نے بچوں کو ڈاکٹر بنایا, ہر ایک میں, ہمارے خاندان میں اتنے ڈاکٹر ہیں, ہمارے خاندان میں اتنے انجینئر ہیں, کسی کے خاندان میں ہے کوئی ایسا عالم, ایسا جو آپ کو لے جائے اچھے عمل کی طرف. آج اگر ذاکر بھی ہے تو ذاکر کا اپنا پروٹوکول ہے, میں ذاکر ہوں میری بات مانی جائے, میں عالم ہوں میری بات مانی جائے. ابا خبا امامے اور چیریٹی کے نام پہ لوگ اپنی جیب بھر رہے ہیں. چیریٹی کم ہو رہی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں مینٹین کی جا رہی ہے, اور آفیسز بڑے بڑے بنائے جا رہے ہیں. جن غریب کو آگے بڑھانا تھا وہ غریب رہ گیا بھوکا. اب یہ شیعہ قوم میں ہی خمس ہے, وہ غریب جو بھوکا رہ جاتا ہے وہ گناہ کرنے لگتا ہے. سب ذمہ دار ہے, کوئی یہ نہیں کہتے ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم اتنے ذمہ دار ہیں جو اسلام نے ذمہ داری, کتنی ذمہ داری, ادھر 40 گھر کی ذمہ داری ہے. دیکھیے گا, ادھر 40 گھر کی ذمہ داری ہے, تب کھانا کھانا ہے. ادھر 40 گھر, ادھر 40 گھر. اگر یہ گھروں کی ذمہ داری نہیں ہے نا, تو اس مقام پہ جہاں پر یہ لوگ ہوتے ہیں, دوسرے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن انسانیت کے ناطے وہاں پر بھی ذمہ داری ہے. اتنی بڑی ذمہ داری اسلام نے ہر خواتین پہ رکھی ہے, ہر مرد و زن پہ رکھی ہے. لیکن ہمارا یہ عالم ہے, خاندان میں کوئی یتیم ہو جاتی ہے تو ہم ذمہ داری نہیں اٹھاتے. خاندان میں اگر کوئی غریب ہے تو ہم ذمہ داری نہیں اٹھاتے. اب بلکہ یہ کرتے ہیں کہ بیمار ہو گیا تو جائیں گے, جانے میں بیچارے نکل جاتے ہیں تو موتا پہ چلے جاتے ہیں. بیمار کے پاس جانا ضروری ہے, جاؤ, پیسہ لے کے جاؤ, شادی میں جا کے خالی آ جاؤ, لیکن بیمار کے پاس جا کے سرانے عید والا رکھ کے آؤ, اس کو ضرورت ہوتی ہے. مرنے کے بعد 5,000 مجلس میں دینا آسان ہے, دیتا ہے انسان. اس لیے کہا کسی نے کہ زندہ جب ہوتے ہیں تو دھکے دے کے گراتے ہیں, جب موت آ جاتی ہے تو کھاندہ دے کے لے جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزم, آج جمعے کا دن ہے, آج فیوریٹ دن ہے ہر مولائی کا. آج عید المسلمین مسلمانوں کے لیے ہے, عید المومنین میرے اور آپ کے لیے ہے. دل عریضہ غم ہے میرے مولا آ جائیے, انتظار موسم ہے میرے مولا آ جائیے. صبح سے شام تک امام کے آنے کی دعا کرنے کا دن ہے. جمعہ عید المسلمین تو ہے, لیکن عید المومنین ہمارے لیے ہے. اگر جمعے کا دن آئے اور جمعے کے دن انسان بندہ مومن اپنے وقت کے امام کی خاطر سورہ دعائے احد اور سورہ مومنون اور بالخصوص نطبہ, گریا, رونا, یوسف جان, امام زمانہ, فرزند زہرا, گلے نرجس, جان زہرا, ہمارا مولا امام زمانہ, جس سے اتنی محبت ہونی چاہیے تھی ہمیں جیسی کسی سے نہ ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہمیں شوہر کی محبت میں کام کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں, اولاد کی محبت میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہر ایک مال کی محبت میں ہم پریشان نوکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا کسی سے پوچھتے ہیں. لیکن امام کی محبت میں ہماری بے قراری کبھی جھلکی نہیں. ہمیں دیکھ کے لوگوں کو پتا چلے کہ ان کی کوئی عظیم شے ہو گئی ہے, یہ کوئی عظیم شے کو تلاش کر رہے ہیں. کیسے امام کو تلاش کرے؟ جیسے ایک پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے, جیسے ایک بچھڑا ہوا مسافر اپنی منزل کو تلاش کرتا ہے, جیسے اندھیروں میں گھرا ہوا روشنی کو تلاش کرتا ہے, جیسے کسی کی اولاد کھو جائے تو وہ اپنی اولاد کو تلاش کرتا ہے. یہ جمعے کا دن وہی جمعہ ہے. جمعہ اس لیے زیادہ ہمارے لیے دعائے نطبہ میں جملے ہم کہتے ہیں, مولا ہم آپ کے لیے ہم آپ کے انتظار کر رہے ہیں, ایک ایسی حکومت کا انتظار جو ظلم کو ختم کر دے گی. ایسی حکومت آپ نہیں چاہتے کہ ایسی حکومت ہو؟
بلکہ آج دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ مومنین کو جس کا امام زندہ ہے اور آنا ہے انہیں ہی اپنی زندگیوں میں اس خطر شیطان نے لگا دیا کہ بغیر امام زمانہ کے جینے کی عادت ہو گئی. یاد آئے گی تو عشق شروع ہوگا، یاد آئے گی تو محبت شروع ہوگی، یاد آئے گی تو عمل شروع ہوگا، یاد آئے گی تو شاہ خرچی کم ہو جائے گی، یاد آئے گی تو چیریٹی شروع ہو جائے گی، یاد آئے گی تو بدن میں برقع آئے گا، یاد آئے گی تو شوہر کی اطاعت رہے گی، یاد آئے گی تو غصہ کم ہونے لگے گا، یاد آئے گی تو بازاروں میں پھرنا کم ہو جائے گا، یاد آئے گی قرآن کی تلاوت آ جائے گی، یاد آئے گی موت کی یاد آ جائے گی. وہ ہمارے لیے موت ملاقات امام زمانہ ہے. صلوات پڑھیں. بس ایک یاد لانا ہے، زندگی سمجھ جائے گی. ہر سو یزیدیت کا بازار گرم ہے، آ جاؤ خما کرنے والے یزیدیت کا میرے مولا آ جائیے. اٹھتے بیٹھتے اتنا کہہ دینا، اتنا بڑا ثواب آئے گا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ خالی یہ کہہ دینا الجل. اتنا ثواب ہے کہ ہمارے دل کے دیکھیں یاد مولا کے بغیر بالکل چھوٹے بچے بھی جو سن رہے ہیں ان کے لیے کہہ دوں، آپ کبھی راستے میں سے جاتے ہو تو کبھی آپ کو کارنرز پہ ایک ایسے گھر نظر آتے ہیں جو ان کے دروازے جو ہے کھوکھلے ہیں، زنگ لگا ہوا، خفل پڑا ہوا ہے، ٹوٹے پھوٹے دروازے ہیں، بھوت خانے کی طرح اندر گندگی ہے. ایسا گھر جس کے وارث پتہ نہیں پردیس میں چلے گئے اور خفل ڈال کے رکھ دیا ہے، وہ ویرانہ، وہ ڈراؤنا، وہ کچرا ڈال آزو بازو والے کچرا ڈالتے ہیں، وہ پورا یاد امام زمانہ کے بغیر دل کی یہ حالت ہوتی ہے. اگر امام کی یاد نہ آئے تو دل کی یہ حالت ہوتی ہے. اور جس کو امام زمانہ کی یاد آتی ہے ان کا دل حرم یعنی عزا خانہ بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. جی 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 ابھی جنہوں نے مجلس غور سے سنی انہیں بولنا ہے. یاد امام زمانہ کے بغیر دل کیا ہے؟ کھنڈر ہے. کیا ہے دل؟ یاد امام زمانہ جس دل میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ عزا خانہ ہے، وہ مسجد ہے. اس دل میں اللہ مکین ہوتا ہے، حرم خدا ہوتا ہے. یا اللہ جمعے کا دن ہے، منبر کی بلندی سے دعا ہے ہم سب کے دلوں کو حرم خدا، حرم یوسف زہرا بنا دے. تب تو مزہ ہے جینے کو اور مرنے کا. جن کے نہ ہوئے تو پھر مر کے فائدہ کیا، جی کے فائدہ کیا. جن کو امام کی یاد نہیں آتی وہ یوں بھی مردہ ہے، کیونکہ امام کی یاد نہ ہو تو پھر زندگی عام انسانوں جیسی ہے. اللہ نے ہمیں اعلیٰ قوم میں پیدا کر کے فائدہ کیا. اگر ہمارا اور ان کی محبت کیا کرتی ہے. بس اس کے بعد فضائل فاطمہ ذرا اور مسائل پڑھ دوں گی. عزیزم سوچیے ان کی یاد کیا کرتی ہے ہم کو؟ فضا کے نقش قدم پرووائڈ کرتی ہے. وقت کے امام کی دفاع کے لیے بی بی فاطمی کردار ہمارے اندر آتا ہے. ہم اگر امام زمانہ کو یاد نہ کریں، کچھ لوگ یہ کہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ امام علی کو چھوڑ کے کیا ہو گیا، امام زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ امام زمانہ کا ذکر کرو گے، ذکر امام زمانہ میں ذکر علی سے لے کر ذکر حسن عسکری چھپا ہوا ہے. آپ 11 سے مانگو گے 12ویں نے دینا ہے. آپ 13 معصومین کی محبت کرتے چلے جاؤ، اگر 12ویں ہادی کا نام نہیں لیں گے 13 راضی نہیں ہوں گے. اگر کوئی 13 کو نہ مان کے مہدی کو سارے مسلمان مان رہے ہیں، مہدی آئیں گے 13 کو چھوڑ کر مہدی کو ماننے کا فائدہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. بس سمجھنے کی باتیں ہیں. ان کو اگر مان لیا، بس 2-4 جملے تبرکن، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے. جمعہ عاشقوں کا دن ہے. جمعہ اپنے معشوق کے فراق میں عاشقوں کے رونے کا دن ہے. جمعہ عشق امام زمانہ کی شمع کو مہمیز کرنے کا دن ہے. جمعہ یادوں میں امام زمانہ کے کھونے کا دن ہے. جمعہ امام کی یاد کے ساتھ مصلی پہ تصور میں تصویر جاں کھینچتی ہوں، مصلی پہ بیٹھ جائیں. یاد کرے مولا آپ کہاں ہو، بالکل قریب مولا آپ کو نظر آئیں گے. مولا کہیں نہیں ہے، مولا دل میں رہتے ہیں. اگر یہ صاف ہے تو وہ ہمارے دل میں ہے. اگر یہ صاف نہیں تو آپ کے سامنے بھی گزر جائیں گے، وہ آپ انہیں نہیں دیکھ پائیں گے. امام کی تمنا کیا کرنی چاہیے؟ امام کی زیارت ہو، امام سے ملاقات ہو، امام ہم سے راضی ہو جائے،
امام زمانہ کو ہمارا کوئی خبیث عمل، امام کو شب جمعہ ہفتے میں 2 بار ہمارا نامہ عمل جاتا ہے، بچہ ہوم ورک نہیں کرتا تو ماں سے پیٹ درد کے بہانے کرتا ہے اسکول نہ جانے کے لیے، ٹیچر مارے گی۔ بچہ اگر ہوم ورک نہیں کرتا تو ماں سے کہے گا کچھ نہ کچھ کہہ کے میں آج اسکول نہیں جاؤں گا کیونکہ بچہ ہوم ورک نہیں کیا ہے، ہم پتہ ہے ٹیچر مارے گی۔ ہاں، جس کے دل میں امام کی یاد نہیں آتی وہ تیاری نہیں کرنے والا مومن ہے، موت سے ڈرنے والا مومن ہے۔ یاد ہے امام زمانہ ہیئر آفٹر لائف کے لیے تیاری کا دروازہ ہے۔ اور عزیزم، اہدنا الصراط المستقیم سورہ حمد میں جو پڑھ رہے ہیں، اس دور کا صراط مستقیم، علی نے جو راستہ دیا اس راستے پہ چلنا، ایسا راستہ زندگی میں چلنا ہے، مرنے کے بعد نہیں چلنا۔ یہ دیکھنا ہے، الیوم یوم العمل، حساب کر لو نا روز بیٹھ کے تھوڑا سا، امام سے باتیں کرو رات میں، مولا آج اب بہادر یہ نہیں کہ دوسروں کی عیب جوئی کرے، بہادر بنو، آج سے قسم اٹھاؤ۔ ایام فاطمیہ کا 3 روزہ 3 جمادی ثانی بی بی کی شہادت کا دن، بی بی میں آپ کی کنیز تو بن گئی لیکن افسوس میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کی لائف اسٹائل کو بالکل بھی نہیں اپنایا، میرا لائف اسٹائل اور ہے، آپ کا جینے کا انداز اور ہے، میرے خواہشیں اور ہیں، آپ نے تو کبھی خواہشیں نہیں کی، میری عبادتیں اتنی پست کہ میری چھت سے اوپر بھی نہ جائے، آپ کی عبادتیں اور ہیں۔ بی بی آپ کا کردار باپ کے ساتھ اور ہے، میرا کردار اور ہے، بی بی آپ کی محبت شوہر کے ساتھ اور ہے، اور میری اور ہے۔ آپ نے اولاد کی تربیت کے اوپر بہت دھیان دیا، ہم نے اولاد کی تربیت سے زیادہ دنیا کمانے کے اوپر دھیان زیادہ دیا۔ ہم بیوی سے کہیں وعدہ کرے، بیوی ہم پہ آج ہمارے اوپر ایسا نور ہمارے اوپر نازل کرو گے، جتنا چلے گیا ہمارا وقت واپس نہیں آئے گا، لیکن جو بچہ ہے وہ بچا لیں، عشق امام زمانہ میں زندگی گزار لیں، ہمارے فتح امام زمانہ میں زندگی گزار لیں، یاد امام زمانہ میں زندگی گزار لیں۔ یہ سید عالمیان نے بھی ہمیں بتایا، بی بی فاطمہ زہرا نے، کیونکہ جب بی بی فاطمہ زہرا کو پتہ چلا کہ بعد وفات شہادت رسول زمانہ منحرف ہو جائے گا، زمانہ تو بی بی کو کیا کیا بتایا، اگر میں ابھی بتاؤں گی تو آپ مصائب پہ آ جائیں گے۔ میں تھوڑے سے 5 منٹ فضائل پڑھو، بلند صلوات پڑھے آپ سب مل کر۔ جی سلامت رہیں، جی سلامت رہیں۔ میں نے عظمت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، دولت، سب یہ شہزادی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ میں نے کہا عظمت معبود عطا کر، خالق کی صدا آئی کہ زہرا کی ثنا کر۔ جی سلامت رہیں۔ میں نے کہا عظمت معبود عطا کر، خالق کی صدا آئی کہ زہرا کی ثنا کر، خالق کی صدا آئی کہ زہرا کی ثنا کر۔ میں نے کہا معبود الفاظ میں لاؤں کہاں سے، میں نے کہا الفاظ میں لاؤں کہاں سے، خالق نے کہا مانگ لے قرآن سے جا کر۔ جی سلامت رہیں۔ جی سب ہاتھ بلند کریں۔ کمال وجہت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروح اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، اسی سے آغاز ہے امامت، اسی سے آغاز ہے امامت، یہی نبوت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ جی سلامت رہے، ان کے قدموں کا صدقہ کیا کیا خدا عطا کرتا ہے، یہیں سے آغاز ہے امامت، یہی نبوت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے، اسی کے نقش قدم کی برکت سے ماہ انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوے کوہ طور بخشا، اسی کی خاطر تو آسمان
जो कमर खम झुकाए हुए ना, इसी की खातिर आसमां की कमर खम है, इसी की खातिर तो खुदावंद करीम जो इसका गम लेके मर गया, खुदा ने उसको जरूर बख्शा। ये बख्शाइश का सलसबील है ज़हरा, वो बाहिला की फातिहा है ज़हरा। कौन है ज़हरा, मैं क्या बयान करूं। कभी ताहरा कहा, कभी सिद्दीक़ा फातिमा, राज़िया फातिमा, मर्ज़िया फातिमा, आलिया फातिमा, आरिफा फातिमा, आमिना फातिमा, आलिया फातिमा, मुहद्दिसा फातिमा, ज़हरा फातिमा, सैयदा फातिमा, सईदा फातिमा, रशीदा फातिमा, फातिहा फातिमा, फातिह मुबीन फातिमा, शहीदा फातिमा, आलम गैर मुअल्लिमा फातिमा, उम्मुल अइम्मा फातिमा, उम्मुल हसनैन फातिमा, उम्मे अबीहा फातिमा, उम्मे अबीहा फातिमा, नूर की पैकर फातिमा, जाने कुरान फातिमा, नबी की रिसालत का महज़न फातिमा, शोहरे जिसका शोहर अली मुर्तज़ा हो वो फातिमा, जिसके बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार हो वो फातिमा, खुद जवानाने जन्नत के सरदार की माँ हो और ख़वातीन जन्नत की जो सरदार है वो फातिमा, जिसके घर पे झूला झुलाने के लिए मलाइका छोड़ के आए वो फातिमा, जिसके घर पे आके सलमान अपनी दाढ़ी से जारूब कशी करे वो फातिमा, जिसकी चौखट की अजमत ये है कि मलकुल मौत जिसके दरवाजे पे ठहर जाए वो फातिमा, जिसके दरवाजे से कोई मांगने वाला खाली ना जाए वो फातिमा, जिसके दरवाजे हाथ गरम करके इमाम ज़माना इन उठे हुए हाथों में सदका आपकी जद्दा का। जब आप नारे फातिमी, नारे फातिमी, ताहिरा सिद्दीक़ा राज़िया मर्ज़िया, ताहिरा सिद्दीक़ा राज़िया मर्ज़िया, ताहिरा सिद्दीक़ा। ऐसी सलवात पढ़ेंगे इमाम ज़माना उनकी जद्दा का सदका आपकी झोलियों में डाले। हैदर हैदर जियो जियो जियो। जियो बच्चे बस सलामत रहें, आबाद रहें। आप तमाम को ये नारे करबला की सरजमीन, नजफ, खुरासान, सामेरा, मदीना में लगाना नसीब फरमाए। अब क्योंकि मैं इख्तिताम मस्जिद सब बिल्कुल हर सू यजीदियत की कुदूरत है इन दिनों, मौला तेरी शदीद ज़रूरत है इन दिनों। बस इमाम ज़माना को हम, क्योंकि आज आखिरी दिन है, थोड़ा सा मुकदमा जो 3 दिन से चल रहा था, आज 5 मिनट उस मुकदमे, क्योंकि इख्तिताम बहुत ज़रूरी है। मुकदमा बीवी का चल रहा है, रुका नहीं है, और आखिरी अदालत होगी मेहदी की अदालत, जहाँ सैयदा अपना मुकदमा पेश करेगी। आप तमाम मवाली है, इतने अली के नारे लगे, ऐसा सुनना बीवी का मुकदमा कि बीवी ने तो ये मुकदमे को घर घर जाकर बीवी ने पहुंचाया। देखिए बैयत का जो सवाल किया, ये कहा अली को लाओ वरना हम अली को, जब खींच के लेके गए ना, ये फजाइल है, मसाइब आप ले रहे हो, लेकिन जब अली को खींच के ले गए ना, तलवार रख के गले पे, गर्दन पे तलवार रख के अली ने हाथ की मुट्ठी बंद की थी, हाथ की मुट्ठी बंद की थी। तो मलाई ने हाथ खोल के हाथ को हाथ लगा के ये कहना चाहते थे कि अली ने बैत कर लिया है, माज़अल्लाह। अली ने हाथ की मुट्ठी बंद की है। सैयदा को मालूम है सैयदा बदुआ करने के लिए गई थी। सैयदा ने जो मुकदमा किया, सैयदा ने जो दलीलें पेश की, उसमें से कुछ दलीलें, बीबी एक हाथ कभी अली के खांधे पर तो कभी हसन के खांधे पर तो कभी उम्मे अमन की, जिसको देखती लेके निकल जाती। एक बीबी आने वाली नस्लों के लिए, मेहदी मौला के लिए ज़मीना साजी ज़हरा ने उस वक्त सिखाई। अफसोस है कि हम घरों में बैठे हुए रहते हैं, अफसोस है कि हम अपने मौला इमाम ज़माना के लिए अभी निकलते ही नहीं हैं। वो इमाम ज़माना इमाम अली थे उस वक्त के, जिसके लिए ज़हरा के घर जाकर खटका मारती, दस्त निकलता तो कहती क्या तुमने गदीर बुला दिया। मेरे बाबा के गुदोश पे बलन कौन था, किसको मन कुन तो मौला कहा था मेरे बाबा ने।
آج میرے شوہر سے بیعت کر سوال طلب کرو، کیسے ہو رہا ہے یہ سوال، جبکہ تم نے علی کے ہاتھ پہ خیمے میں جا کر بخن بخن کہہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، مبارکبادی پیش کی تھی۔ یہ بتانے کے لیے زہرا زخمی پھسلیاں، زخمی پہلو، ٹپکتے ہوئے خون کے ساتھ ایک ایک دروازے پر جاتی، صبح سے شام تک یہی کام ہوتا، دستک دیتی، تھک جاتی تو بقیہ آ جاتی، بیٹھ کے سارا دن روتی، رات میں گھر میں روتی۔ بی بی نے یہ 90 دن کتنی شدید تکلیف میں گزارے ہیں، یہ تو امام زمانہ بتائیں گے، میں نہیں بتا سکتی، امام زمانہ بتائیں گے۔ ایک ایک دروازے پہ جانا، جب تھک جاتی تو بقیہ میں آ کے بیٹھ جانا، اور پھر بیت الحزن میں بیٹھ کر پہلا عاشقانہ جو بنایا گیا تھا زخانہ، اس میں رونا، مرثیے پڑھنا۔ اور جب جاتی تو بی بی اکیلی نہیں جاتی تھی، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔